ہیلو اینڈ السلام علیکم، میں ہوں بابر عارف اور آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں افضال ریحان صاحب۔ آپ آتھر ہیں، انٹلیکچوئل ہیں، روزنامہ جنگ کے لیے کالم لکھتے ہیں، لبرل ہیومن فورم کے پریزیڈنٹ ہیں۔ پہلے بھی ہمیں وقت دے چکے ہیں، بہت محبت کرتے ہیں سر، وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ مہربانی جی آپ کی۔ آج آپ کو خصوصی انوائٹ کیا ہے اس وجہ سے کہ انڈیا اور پاکستان پر گفتگو کرنی ہے۔ انڈیا کے حوالے سے آپ بہت لکھتے ہیں، بہت پازیٹیو رائے رکھتے ہیں۔ آج ہی میں ایک خبر پڑھ رہا تھا، بی بی سی انڈیا جو ہے اس نے خبر شائع کی کہ آسام جو انڈیا کی ریاست ہے اس نے 1200 سے زیادہ جو مدارس ہیں ان پر پابندی لگا دی ہے، اور بی جے پی اس پر اپنی سیاست کر رہی ہے، پالیٹکس کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کا یا ریاست کا جو پیسہ ہے وہ مذہب پر نہیں لگ سکتا۔ تو سر یہ جو انڈیا کی ہم تعریفیں کرتے ہیں سیکولرزم پر، تو یہ سیکولرزم ہے انڈیا کا؟ بابر عارف صاحب، پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے دوبارہ اپنے پروگرام میں، اپنے شو میں بلایا ہے۔ دوسری بات یہ کہ انڈیا کا سیکولرزم بالکل یہ بہت اچھا صحیح فیصلہ ہے۔ میں اس کی تائید اس لیے کرتا ہوں کہ میں تو چاہتا ہوں کہ جو پاکستان ہے اس کے اندر بھی یہ چیز ہونی چاہیے، اور میری آج کی نہیں، شروع دن سے اپینین ہے کہ دینی مدارس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جو مرضی ملا بیٹھ کے پڑھایا جائے، بچوں کے ذہنوں کو مسموم کرے، جو چاہے نفرتیں بھارے فرقہ۔ اب ہمارے آپ دیکھیں جتنے مدارس بنے ہوئے ہیں، آپ ان کی ٹور میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ سارے کے سارے فرقہ پرستی اور فرقہ بندی کی بنیاد پر ہیں۔ ان میں مذہب جو بھی پڑھایا جاتا ہے یا مذہب کے نام پہ جو، وہ صرف فرقے کے گراؤنڈ طواف کر رہا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل، میں نام نہیں مدارس کا لوں گا، لیکن جو بندی مکتبہ فکر کے مدارس ہوں گے اس میں ساری تان جو ہے نا وہ دو بندی تھاٹ پہ ٹوٹے گی۔ جو شیعہ کے ہوں گے، جو بریلوی بھائیوں کے ہوں گے، جو اہل حدیثوں، یعنی میں نے دینی مدارس کو اچھی طرح کھنگال کے دیکھا ہے، اس میں سوائے فرقہ پرست لوگوں کی ذہنیت تیار کرنے کے اور ان کے ائمہ بنانے کے، جو مختلف مساجد میں پھر جا کے مزید وہی نفرتیں پھیلاتے ہیں۔ تو میری تو سوچی سمجھی رائے ہے کہ یہ سب سے پہلے، انڈیا سے بھی پہلے ہمارے ہاں ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارا نیشنل ایکشن پلان جو دیا گیا تھا جب بچوں کو مارا گیا تھا، اس میں بھی مدارس کی اصلاح کے لیے کافی تجاویز رکھی گئی تھی، جن میں سے کسی پہ کوئی عمل نہیں ہوا، کیونکہ وہ اتنے طاقتور ہیں، وہ جب چاہیں سڑکوں پہ اپنے بچوں کو لے آتے ہیں، بلکہ اپنے پولیٹیکل جلسوں تک میں استعمال کرتے ہیں۔ تو اسٹیٹ ایک طرح سے ان کو پھر سمجھتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم ان کو اپنے بلکہ مفادات کے لیے استعمال کریں گے۔ اور میں، اگر آپ مجھے اجازت دیں، میں اس کی بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بنے کیوں، اب بنے تھے۔ آپ ان کی دیکھیں، مغلوں کے وقت میں کوئی ایسی خاص نہیں تھی ان کی، ساری ان کی آبیاری، ان کی زرخیزی انگریز دور میں ہوئی ہے۔ میں مانتا ہوں انگریزوں نے بہت لبرٹی اور فریڈم دی اس خطے، بلکہ وہ ایک ڈیموکریسی اپنی جگہ ہے، لیکن دیکھیں وہ ایک استعماری طاقت تھے جنہوں نے آ کے یہاں قبضہ کیا ہوا تھا، اور وہ اپنی مفادات کے لیے چیزوں کو دیکھتے تھے۔ ان کی نظر میں یہ بالکل نہیں تھا کہ یہ ہمارا جیسے ایک ملک کا درد ہوتا ہے نا کہ میرا گھر ہے، اس میں خرابیاں کیوں پڑے۔ جب ایک ملک جن کا اپنا ہوتا ہے ان میں درد ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں یہ خرابیاں کیوں پڑے۔ انگریز کا یہ درد نہیں تھا، اس کی تو ایک تمنا تھی اگر فرقے بڑھتے ہیں تو اور اچھی بات ہے، فرقے آپس میں لڑیں گے، وہ آرام سے حکومت کریں گے۔ اسی واسطے آپ دیکھیں کہ انہوں نے چھوٹی کمیونٹی جو ہے ان کو بڑھاوا دینے کے لیے کئی چیزیں کی ہیں۔ ہندو مسلم جو کنفلکٹ تھے ان کو بھی انہوں نے ابھارا ہے۔ میں انگریزوں کا، ان کی حکمرانی کا زبردست مدعا ہوں۔ جو ان کی خوبیاں ہیں وہ سر سید سے میں کسی طرح پیچھے نہیں ہوں ان کی خوبیوں کے اعتراف میں، لیکن جو ان کے نیگیٹو پوائنٹ ہے میں وہ بھی ضرور کرنے چاہوں گا کہ وہ ان کو سوٹ یہ کرتا تھا کہ لوگوں میں خدشار والی یا اختلاف والی چیزیں زیادہ ابھریں۔ اختلاف ہے کوئی بری چیز نہیں ہوتی، جمہوریت کا یہ حصہ ہے، حسن ہے، لیکن اختلاف رہے اگر وہ نفرتوں کا باعث بن رہا ہو، وہ منافرتوں کی آبیاری کرتا ہو، تو ایسا اختلاف رہے جو ہوتا ہے وہ شیطانی ہے، وہ رحمت نہیں ہے، وہ لعنت ہے۔ تو یہاں یہی چیز ہوئی۔ چھوٹی کمیونٹی آپ دیکھیں، مثلاً کہیں بھی فرقے کو ہوتا تھا تو وہ جان بوجھ کے فرقوں کو آباد دینے کے لیے کچھ کرتے تھے۔
سکھوں کا میں پڑھ رہا تھا ایک دن کہ ان کو بھی انہوں نے کوشش کی کہ ان کی بھی ایک اپنی ہندوؤں سے الگ آئیڈینٹی بننی چاہیے. اسی طرح مسلمانوں کے جتنے فرقے ہیں, جتنے مدارس آپ دیکھیں, مثال کے طور پر دارالعلوم دیوبند, یہ دیو طور بھی تو اگر علی گڑھ ابری یا سید کی تحریک ابری, تو ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ مذہبی فرقوں کی بنیاد پہ بھی وہ ہمیں مدارس ایسے جیسے وہ بارش کے سامن کی بارش کے بعد گھاس اگتی ہے, اس طرح مدارس کی برمار ہوگی. اب وہ چیز اتنی پہلی کہ انہوں نے جینا محال کر دیا سوسائٹیوں کا, نارمل جو سوشل لائف ہے ہماری. آج پاکستان میں آپ دیکھیں کیا یہ بابا صاحب سچائی نہیں ہے کہ ہم جکڑے ہوئے ہیں. آپ اور میں گفتگو کرتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ فلاں بات فلاں فرقے کو بری لگ جائے گی, لہٰذا وہ بات تو ہم نے نہیں کرنی. میں اخبار میں لکھتا ہوں, بڑے اخبار میں لکھتا ہوں, لیکن سب سے بڑا وہاں میرے اوپر دباؤ یہ ہوتا ہے کہ دیکھو کوئی ایسی بات نہ آ جائے جو کسی دینی مدرسے والے یا فرقے والے کو وہ چبھن کا باعث بنے. یعنی ہم سچائی بیان ہی نہیں کر سکتے, ہم صرف یہ کاسا لیسی کر سکتے ہیں, خوشامد کر سکتے ہیں. اسی طرح کے آرٹیکل ہمارے ہیں. اب دیکھیں جو مرضی باقی چیزوں پہ ہوگی کہ فلاں چیز کیوں چھاپی, کیا اس کا سورس ہے, اتھینٹک ہے یا نہیں ہے. مذہب اسلام ایسا مظلوم ہے, یا مذہب کو یہ سمجھ لیں کوئی اتھینٹک ہونے کا کوئی فرق ہی نہیں اخباروں میں بھی ہوتی ہے. جو مولوی اٹھتا ہے, جو مرضی آنکھ دیتا ہے, خوابوں کی بنیاد پہ وہ آنکھ دے, وہ چھپتی ہے. ہمارا جمعے کا ایڈیشن جو چھپتے ہیں اخباروں میں, آپ ان کا تو مطالعہ کر کے دیکھیں. یعنی ہر رتبہ یا بس چیز جو تقدس ہوتا ہے وہ کر ہی نہیں سکتے. جی آپ پوچھنا چاہتے. سر آپ سیکولر بھی ہیں اور انڈیا کے اس معاملے پر اس کی سپورٹ بھی کر رہے ہیں, تو پھر سیکولرزم کا کیا مطلب ہے کہ وہ ہم تو یہی مطلب یہ نہیں ہوتا, دیکھیں ہم نے غلط سمجھا ہے. سیکولرزم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نفرتوں کے جو سورس ہیں, نفرتیں پھیلانے کے دعوے اٹھیں اور وہ تباہی پھیلاتے جائیں. ہم کہیں جی سیکولر ہیں لہذا ہمیں کسی کو نہیں چھیڑنا. یا سیکولرزم کا مطلب کیا ہے؟ سیکولرزم کا مطلب ہے کہ لوگوں کو اپنے اپنے عقائد کے مطابق پریکٹس کی آزادی ہو, اور مذہب کو اتنا حاوی نہ ہونے دیا جائے کہ وہ ہمارے قومی معاملات کو بے بس کر دے. مذہب کو بندے, دیکھیں مذہب سے بندے اور خدا کا معاملہ بیسیکلی. سر آسان سا مطلب ہے کہ ریاست کا تعلق نہیں ہے کسی کے بھی مذہب. ہاں, ریاست اس میں غیر جانبدار ہے. یہ ریاست کیوں بند کروا رہی ہے؟ لیکن میں عرض کروں, وہی چیز اگر فتنے کا باعث بن رہی ہے اور سوسائٹی کے لیے ایک زخم لگا رہی ہے, نقصان پہنچا رہی ہے سول سوسائٹی کو, اس کی گروتھ کو, اس کی تھنکنگ کے پروسیس کو, آزادی اظہار کو, دیکھیں یہ ساری چیزیں سیکولرزم کا حصہ ہیں. لیکن اگر ان پہ کچھ چیز حملہ بر ہوتی ہے تو وہ تو سیکولرزم کی بےکنی کرنے کا ہے. تو مطلب لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ جو سیکولر یا لبرل ہوگا وہ تو اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہوگی, جو مرضی اندھیر نگری ہو تو ہوتی رہے. اب جتنی اس کو زیادہ چھوٹ دی گئی ہے, میں ابھی آپ کے سامنے دو ماڈل پیش کرتا ہوں. ایک سعودی عرب کا ماڈل, چلو آپ وہاں کہہ رہے بادشاہت ہے, اور دوسرا ٹرکی کا ماڈل ہے جو وہاں ڈیموکریسی ہے, ٹھیک ہے, آئینی گورنمنٹ ہے. اب آپ دونوں کا جائزہ لیں. مذہبی لوگ جو مدارس پہ اتنا مذہبی لوگ تو ویسے جمہوریت کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں, ان کے نظر میں ڈیموکریسی کی کوئی وقت نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں ڈیموکریسی, بلکہ میں بہت سارے مذہبی لوگوں کو انٹروڈیوس کیے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تو مغرب کی شیطانی نظام ہے. اور ہمارے حضرت علامہ صاحب نے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنی بڑی شاعری میں اپنی اس کو ابلیسی نظام اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا ہے, کہ ابلیس کے فرزند ہے ارباب سیاست, اور سیاست کو بھی مذہب کو, جمہوریت کو ہی نہیں تو گنا کرتے ہیں. تو مطلب کہ انتہائی نفرت انگیز لہجے سے جمہوریت پہ یہ لوگ بات کرتے ہیں. ان کی نظر میں اگر بادشاہت ہو بلکہ ڈکٹیٹر ہو تو اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے ایک دفعہ ڈاکٹر اسرار احمد کا میں انٹرویو کر رہا تھا, میں آپ کو دلچسپ بات بتانے لگا ہوں. جی ہاں. کہنے لگے, میں نے کہا جی یہ جو آمریت ہوتی ہے, صحیح, یہ تو بڑی گھٹیا چیز ہے, ہمیں تو آزادی اظہار کی قدر ہوتی ہے, تو آپ اس کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ صحیح. تو وہ کہتے ہیں ہم ایسا نہیں سمجھتے ہیں, ہم اپنے جو قیادت ہوتی ہے اس کو امیر بولتے ہیں. اچھا, جیسے ان کی تنظیم ہے نا تو اس کو امیر, یا ان کی جماعت اسلامی جو پہلی تھی اس کی میں بھی امیر جماعت اسلامی یا امیر تنظیم اسلام, تو ہم امیر کی ٹرم استعمال کرتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بالکل سچ ریالٹی بتا رہا ہوں, ان کے الفاظ تھے
یہ امیر جو ہے یہ آمر سے زیادہ گاڑا ہے، یعنی یہ اس سے بھی زیادہ طاقتور ہوتا ہے. امیر کی آپ کو اتھارٹی جو ہے نا امیر کی، وہ کہتے ہیں آمر سے یہ حاوی ہے، آمر اس کے مقابلے میں ہونا ہے. تو یہ تھنکنگ ہے خالص پیور اسلامی جو کنسپٹ پیش کرنے والے ہیں ان کا. اور اس لیے ان کو سعودی عرب بادشاہ سے کوئی تنگی نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ ان کے فرقے پہ نہ زیادہ پڑتی ہو، یا ان کے لیے مطلب جب فرقے پہ پڑے پھر وہ ضرور کہیں گے، ادروائز وہ اس کو بھی. اب دیکھیں نا جتنی ملوکیتیں رہی ہیں اپنے اپنے ادوار میں، آٹومن امپائر ایک ملوکیت ہی تھی نا، صحیح. آمریت تھی، ڈکٹیٹرشپ تھی، بادشاہ تھی. لیکن یہاں ہمارے دینی لوگوں نے ادھم مچایا ہوا تھا، بلکہ ہندوؤں کو بھی استعمال کر لیا. گاندھی جی اس کے پردھان بن گئے اور یہ کیا کہ یہ طریقے خلافت چلائی، اور خلافت کی بحالی کے لیے بیٹا جان خلافت میں دے دو. تو ابھی ماں بھی یہ پکارتی پھر رہی تھی، اور ایسے تھا جیسے خالص دین کا مسئلہ ہے، اور یہ نہ ہوا تو پتہ نہیں دین تو برباد ہو جائے گا. تو یہ ساری ان تناؤں میں. تو اب میں اصل بات پہ پھر آؤں، وہ یہ ہے کہ سعودی عرب کے ماڈل میں کیا مجھے بتائیں وہاں مدارس کی یہ ہے حیثیت کہ جو کچھ انڈیا میں یا پاکستان میں مدارس کی ہے. سعودی عرب کیا سعودی مملکت میں ایسے مدارس قائم کرنے کی اجازت ہے؟ نمبر 1. چلو میں چونکہ لبرل سیکولر اور ڈیموکریٹک ہوں، میں سعودی عرب کی ایگزامپل سے 1 منٹ کے لیے ہٹ جاتا ہوں، کیونکہ یہ لیکن ہمارے دینی لوگ جو ہیں وہ نہیں ایسا سمجھتے. میں ترکی پہ آ جاتا ہوں. میں خود ترکی میں جا کے میں نے یہ اس مسئلے پہ لوگوں سے ڈسکشنیں کی، دلچسپ ویسے کی، اور مجھے بتایا گیا کہ وہاں بھی اس طرح کے دینی مدارس بنانے کی بالکل اجازت نہیں ہے جو فرقوں کی بنیاد پہ ہوں. اور ماڈرن ترکی میں جو موجودہ اردگان کی قیادت میں چل رہا ہے، وہاں ایسے دینی مدارس بنانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ ایک بڑے بہتر ماڈرن ایک وہ کیا نام ہے جن کے نام کافی آتا ہے دینی مدارس میں، وہ جو امریکہ میں چلے گئے ہوئے ہیں، ابھی میرے ذہن میں آ جاتا ہے. تو انہوں نے وہ بام مدارس بنائے تھے، لیکن وہ ایسے تھے جو ہمارے سمجھے کہ اسکولوں کی طرح کے تھے. ان کو بھی برداشت نہیں کیا گیا، اور کہا گیا نہیں، ہاں یہ ایجوکیشن جو ہے یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، یہ لوگوں کو ایجوکیشن دے اور اس میں رہنمائی کرے، ضابطۂ اخلاق جو ہے اس کی پابندی کروائے. دیکھیں یہ پاکستان اور انڈیا میں جو ادھم ہے، میرا خیال ہے ہمارے 57 کنٹریز کا آپ اسٹڈی کر لیں، آپ کو یہ نہیں ملے گا جو پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا میں ہے. تو یہ تو آپ کو اس کی تحسین کرنی چاہیے. یہ تو بہت اچھا فیصلہ ہے، اور یہ اور مزید آسام تک نہیں رہنا چاہیے بلکہ یو پی تک بھی اس کو آنا چاہیے. اچھا ٹھیک ہے سر. اچھا یہ ہر کسی کی جو ڈیفینیشن ہے کہ کون فتنہ پھیلا رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، یہ الگ الگ نہیں ہو سکتی. جیسے پاکستان کے لوگوں کی الگ ڈیفینیشن ہو سکتی ہے، وہاں کے لوگوں کی. اگر ان کی بات مان لیں کہ سارے مدرسے بند، اور یہاں پر پاکستانیوں کی بات مان لیں کہ سارے یہ عیسائیوں کی عبادت گاہیں بھی بند ہو جائیں، ہندوؤں کی بھی بند ہو جائیں، کیونکہ ان کے نزدیک یہ سارے فتنے کا باعث ہے. دیکھیں جی، جو تو نفرت کے منبع ہیں ان کو تو بند ہونا پڑے گا. وہ بے شک کرسچن کے ہوں، بے شک جوز کے ہوں، کوئی بھی نفرت. اگر مجھے بات ہوا ہے کئی دفعہ اپنے دوستوں کے ساتھ، وہ میرے ایک دوست انگریز دوست تھے، تو ہم وہ چرچ میں وہ سنڈے کو کئی دفعہ میں جاتا تھا ان کے ساتھ. ٹھیک. اور مجھے ذاتی ایکسپیرینس ہے، جب وہ دعا ہوتی تھی اینڈ پہ، تو اس میں سب سے بڑی جو زوردار دعا ہوتی تھی وہ یہ ہوتی تھی، آپ کو بالکل اپنی آنکھوں دیکھی کانوں سنی بتا رہا ہوں، وہ یہ ہوتی تھی کہ اے خداوند اس مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، یہاں کے لوگوں کی حفاظت فرما، یہ ہماری جو ریاست پاکستان ہے اسے ترقی کرے، پھلے پھولے. آپ بلیو کرو کہ میں اس میں اتنا خوشگوار مجھے لگتا تھا. یعنی وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری مملکت ہے، ہم اس کے شہری ہیں، ہم یہاں کھاتے کماتے ہیں، ہم اس کے پکے وفادار ہیں، اور ہمیں کرسچینٹی میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اپنے حکمران کے ساتھ آپ کا رویہ ہمدرد کا ہونا چاہیے، مخالف کا نہیں ہونا چاہیے. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے اتنے لوگ جو گئے ہیں یورپ کے کنٹریز میں اور وہاں اتنی بڑی بڑی وہ سہولیات حاصل کیے ہوئے ہیں، کیا وہ مساجد میں بیٹھ کے اپنے اس مملکت کے لیے، فرانس کے لیے، جرمنی کے لیے اس طرح کی دعائیں مانگتے ہوں، یا انگلینڈ میں ہو تو انگلینڈ کی وہ حکومت کے لیے، وہاں کی سماج کے لیے اس طرح کی وہ دعائیں خداوند سے مانگتے ہوں؟ آپ اگر ہوا تو مجھے ضرور بتائیے گا. میرے کہنے کا مدعا یہ ہے کہ دیکھو، لیکن انڈیا میں انڈیا کے لوگ پیار کرتے ہیں.
میں بھول نہ جاؤں، میں ذرا وہ کر جی وہ مطلب کہ جو نفرت جہاں بھی پھیلاتا ہے اس کا ہونا چاہیے. باقی آپ دیکھیں بڑی ہی دلچسپ بات ہے، یہ ہمارے ہاں سیکولرزم کو کہا جاتا ہے کہ لا دینیت ہے. صحیح ہے. مذہبی طبقے کسی سے بات کریں وہ کہے گا سیکولرزم بڑی لعنت ہے، ہم جان لڑا دیں گے، سیکولرزم کو نہیں آنے دیں گے. حضرت مولانا فضل الرحمان کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، بڑے ہمارے قابل احترام سیاسی لیڈر ہیں، لیکن ان کی آپ تقاریر سن لیں، وہ بہت بڑے بڑے جلسوں میں مجمعوں میں جب وہ سیکولرزم کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جانیں لڑا دیں گے، ہم سیکولرزم کو نہیں آنے دیں گے، ہم سیکولرزم کے لیے لڑ مریں گے. اچھا اسی مکتبہ فکر وہ دیوبند سے ہے نا، دیوبند کے جو اسد بدوی صاحب ہے ان کی تقریر آپ سنیں، یا دیوبند کے جو وہاں خطبے ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم جانے لڑا دیں گے لیکن ہم سیکولرزم پہ آنچ نہیں آنے دیں گے. تو سیکولرزم جو ہے نا اس کے لیے ہم کوئی جو بڑی سے بڑی قربانی دینی پڑے گی ہم اس کے تحفظ کے لیے دیں گے، جہاں اس کو مٹانے کے لیے دیں گے وہاں اس کے تحفظ کے لیے دیں گے. تو کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ تو سر اس کی پھر وجہ کیا ہے کہ ایک یہاں اس سائڈ پر جو ہے وہ سیکولرزم غلط ہے، اس سائڈ پر صحیح ہے، حالانکہ دونوں جماعتیں اگر جماعت اسلامی کی بات کریں ایک ہی فرقے، یہاں ایک ہی جی فرقہ. جی ہاں تو یہ کیا آپ کو چاہیے نہیں یہ پوچھیں ان سے کہ بھائی ایک ہی چیز ہے، ایک ہی فرقہ ہے، یہاں وہ اس کے لیے جانیں قربان کرنے کو تیار ہے اس کو ختم کرنے کے لیے، اور وہ وہاں تحفظ دینے کے لیے جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں. تو کیا وجہ ہے اس کی؟ سر لیکن پاکستان کے اندر جو مذہبی طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ حکومت سیکولر طبقے کی، اور سیکولر طبقہ کہتا ہے کہ مذہبی جو ہیں وہ پاورفل ہیں. دونوں ہی سچے ہیں. اچھا آپ پوچھیں کیسے؟ کیسے؟ وہ یہ کیا کہ جن لوگوں نے یہ سارا ڈرامہ کیا ہے، جن لوگوں نے آپ دیکھیں جب پارٹیشن ہونے والی تھی تو جو لیڈر صاحب تھے وہ فرما رہے تھے جی مولوی صاحبان جو مرضی کہو بس پاکستان کی فیور آنی چاہیے. وہ اب دیکھیں نا انہوں نے جو مذہبی بریلوی طبقہ تھا جی ہاں اس کو اس کی ہمدردیاں دینے کے لیے ان کو خوابوں میں جو باتیں ہوتی ہیں نا، خواب میں دیکھا پاکستان جو ہے نا ریاست مدینہ بن رہی ہے، صحیح تو جناب صاحب کو اس میں بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، جو مرضی بولو. اور ساتھ ہی جب کمیونسٹوں نے پوچھا تو ان کو کہا کہ بالکل بالکل تم لوگ جو کہتے ہو نا وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، بس حمایت کرو تم لوگ. جب آپ نے سارے جگیرداروں کو کہا تم لوگ بھی بالکل ٹھیک ہو، ہم تمہارا بھی، تو ہر کسی کو جو اس کو چھنکنا چاہیے تھا اس کو پکڑاتے چلے گئے. بجاؤ بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ملک کو توڑنا ہے اور اپنا یہی ہمارا ایجنڈا ہے. تو اس کے بعد جب آئین کی بات ہوئی تو ان کو اسی لیے دیکھیں نا وہ فریم ورک تو نہیں بنا سکے، حالانکہ سب سے پہلا ملک قائم انڈیا کے آزادی سے بھی پہلے وہ ایک فریم ورک شروع ہو گیا تھا، کام ہو چکا تھا، بلکہ بہت کام ہوا کہ آئین کیسا ہونا چاہیے. اور یہاں حالت یہ تھی جب پوچھا گیا یہ بات اٹھائی گئی تو کہا گیا کہ دیکھو میں نے تو ساروں کی ہمدردیاں لی ہوئی ہیں، تو اب میں مطلب کوئی چیز تھی نہیں. تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ہم نے جب یہ جتنے 56 کا دیکھ لیں، 62 کا دیکھ لیں، اور جو 73 کا لاگو ہے ملکوبہ بنایا، آدھا تیتر آدھا بٹیر. تو اس لیے آپ کی یہ بات سے میں بالکل سہمت ہوں کہ ہم نے خود ہی یہ کیا ہوا ہے، یہی اپروچ ہے اور یہی ٹکراؤ ہے، یہی تضاد ہے، اور یہ تضاد ہمیشہ الحمدللہ قائم دائم ہے، قائم دائم رہے گا، چلتا رہے گا. کیونکہ نہ ہم نے ایک لائن ہی نہیں لی، کھنچا تانی ہے، اور یہی کنفیوز سوسائٹی ہے ہماری. سوسائٹی کنفیوز اسی واسطے ہے کہ ہم نے بنیادوں میں یہ کنفیوژن ڈالی ہوئی ہے. ٹھیک. تو سر اس کا ذمہ دار قائد اعظم کو ٹھہرائیں گے کہ مسئلہ وہاں سے شروع ہوا؟ نہیں، میں ایک شخص کا کیا بتاؤں، اب آپ کے سامنے ہے ساری صورتحال. میں کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن صورتحال میں واضح ہے کہ جس طرح دیکھو نا، اب پنڈت نہرو نے شاید وہ بھی اتنا نہ آگے تک جاتے، انہوں نے کہا کہ میں جگیرداری سسٹم کو ختم ہم کریں گے، ہم نے نہیں رہنے دینا، ہم نے عام آدمی کی، عام کسان کی فلاح و بہبود کا سوچنا ہے، ہم نے عام لے مین کا سوچنا ہے، تو جگیریں ہم ضبط کر لیں گے. ایک طرف سے جب یہ بات اٹھی تو فوری طور پہ وہ دوسری طرف انہوں نے جانا تھا. لہذا وہ ڈاکٹر جوید اقبال کہا کرتے تھے کہ راتوں رات وہ یونینسٹ پارٹی والے اور دوسرے جو جگیردار ہیں اپنی جگیریں بچانے کے، انہوں نے کہا یہ تو بڑا اچھا ہے، یہی طریقہ ہے اپنی جگیریں بچانے کا.
تو یہ صحیح ساری جڑیں تو ادھر ہی ہیں وہیں پہ. سر، لیکن پاکستان کے اندر بھی جب وہ بات کی گئی کہ یہ سارا ختم کرتے ہیں اور یہ زمین جو ہے اس کو حکومت لے لے گی، تو اس میں شرن جو ہے وہ فتویٰ آ گیا. تو بیان ہے وہ پڑھی ہے، مدوری صاحب کی کتاب ہے باضابطہ طور پہ مسئلہ ملکیت زمین. بالکل تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ کوئی حد ہی نہیں ہے جتنی مرضی کو رکھے. تو یہ علماء کا سارا یہی ہے، علماء کی تو آج بھی سوچ یہی ہے. وہ اب حالانکہ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جی فکس آمدن جو ہے وہ نجائز ہے یہ صحیح بینکوں سے. حالانکہ میں تو اس پہ بینکوں پہ کافی میں نے کام کیا تھا کہ بینکنگ یا سود جو ہوتا ہے وہ سود ہے ہی نہیں. وہ تو ایک بزنس ہے. پورے ملک میں پوری دنیا میں جو بزنس چلتا ہے وہ بینکوں کے ساتھ چلتا ہے. بینکوں کے بغیر نہ انڈسٹری چل سکتی ہے نہ بزنس چل سکتا ہے. اچھا اب اس میں جعفر پلواری صاحب کی رائے تو ایک طرف وہی ابوالکلام آزاد کی بھی دیکھ لیں جی تاکہ اقبال کی بھی دیکھ سکتے ہیں آپ. جی مطلب بڑے دانشوروں کی میں نے راہ دیکھی، لیکن اس کے باوجود آج بھی دیکھیں اتنا زیادہ اس کو مس یوز کیا جاتا ہے. ہمارے اخباروں میں بڑی ووٹی لائنیں چھپ رہی ہوتی ہیں، یہ جی اسلامی نظام جو ہے سود کا خاتمہ، بینکنگ کا جو سود ہے. تو اس کو اتنا نیگیٹو سینس میں بنا کے پیش کیا جاتا ہے. ان علماؤں سے جب میں یہ پوچھتا کہ دیکھو یہ جو زمینیں زرعی زمینیں کرائے پہ دی جاتی ہیں جی وہ آمدن فکس ہوتی ہے نا. وہ مثلاً ایک ہی فصل بے شک موسم کی وجہ سے خراب ہو جائے، جل جائے، تباہ ہو جائے، اس نے اگر وہ فی ایکڑ 50,000 لیا ٹھیکہ، جی وہ اس کا پکا ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیونکہ وہ فکس ہے، وہ ٹھیکہ اس نے لینا ہی لینا ہے. تو اس پہ تو علماء نے کبھی نہیں بولے کہ یہ کسان کے اس کسان کے ساتھ جس کی فصل تباہ ہو گئی ہے کیا یہ انیائے نہیں، کیا یہ بے انصافی نہیں ہے کہ آپ فکس کر رہے ہیں. بینکوں کی فکسنگ بڑی تکلیف ہے، سود ہے. اور یہ فکسنگ اب کرایہ داری کا جو سسٹم ہے یہ سارا دیکھیں فکس ہی ہوتا ہے نا. تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارے یہاں بہت ساری کنفیوژنس ہیں. سر بہت سی چیزیں ہم کسی اور طرف چلے جائیں گے، لیکن آپ کا مدارس کے ساتھ تعلق بھی رہا ہے، آپ خود بھی اس پر ریسرچ بھی کرتے ہیں کہہ سکتے ہیں. اور بالکل، لیکن آپ کی سوچ اب کافی ڈفرینٹ ہے. سر یہ مدارس میں اس وقت جو سوچ جو ایک بنائی جا رہی ہے، بنائی جاتی رہی ہے پچھلے، اس کا اصل مقصد کیا ہے اور وہ جدید سوچ سے کتنی پیچھے ہے؟ دیکھیں اس کا اصل مقصد جو ہے نا وہ پیٹ پوجا ہے. جی وہ بیچاروں کو دیکھیں قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے یہ بیچارے 2 رکعت کے امام. دیکھو ان کی بیچاروں کی جو ٹریننگ ہوتی ہے، جو انہوں نے روزی روٹی کمانی ہوتی ہے، ان میں یہی چیزیں ہیں. اگر وہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں، یہ فرقے پرستی مثلاً فرقے بدی آپ سمجھیں فرقے ختم کر دی جائیں، تو آپ بتائیں پیچھے بچے گا کیا ان کے لیے. اور آپ کو ایک واضح بات ہے جو بہت ہی ضروری ہے، وہ یہ ہے لوگ سمجھتے نہیں جو اوریجنل اسلام ہے، ہولی پرافٹ محمد کے ماننے کا. میں حالانکہ مذہب کو اس طرح ایسا پیش نہیں کرتا، لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے آپ دیکھیں کوئی مولوی کا انسٹیٹیوشن نہیں ملتا ہے. پورے خلافت راشدہ میں آپ دیکھ لیں پرافٹ کے بعد چاروں خلفاء کوئی کیا مولوی کی تقرری تنخواہ دار کیا اس طرح کی ہوئی تھی؟ جو قیادت پہ فائز ہوتا تھا اسی کا کام تھا جمعہ پڑھانا، یعنی قیادت علاقائی جو ہوگی ظاہر مسئلے گاؤں کی قیادت جو وہاں کا ممبر ہوگا، لیڈر ہوگا، وہ وہاں کی قیادت کرے گا مساجد کی بھی. اور جو شہروں میں جیسے درجہ بدرجہ ہر جگہ جو ان کے لیڈران ہیں، لوکل ہیں یا قومی لیول کے ہیں یا پروونشل لیول کے ہیں، جہاں ان کا کام تھا یہ اوریجنل اسلام میں یہ چیز کرایہ کے بھاڑے کے جو مولویوں کا ایک پورا سسٹم تیار کیا گیا ہے اور ساری جس کی بنیاد جو دینی مدارس مہیا کرتے ہیں، یہ سارا سلسلہ آپ دیکھیں اوریجنل اسلام سے بالکل لگاؤ نہیں کرتا. یہ تو دور ملوکیت کی پیداوار ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ بنی کہ جب ملوکیت کے پاس قرآنی آئی تو وہ مذہب سے تو ان کا واسطہ کوئی نہیں تھا. تو بیچارے اب مثلاً کئی ایسے بھی لوگ تھے جو ڈرنک کی ہوتی تھی اور جا کے نماز پڑھانے لگتے تھے. اب نماز پڑھائی ایسے مثالیں آپ کو بلکہ شروع کے ادوار میں بھی کئی مثالیں ملیں گی کہ چونکہ وہاں کا جو گورنر ہوتے تھے انہوں نے نماز اپنے ہیڈ مقام پہ پڑھانی ہوتی تھی، تو وہ اپنی تعیشات میں ڈوبے ہوئے ہیں، ڈرنک کیا اور جا کے نماز پڑھا رہے ہیں اور کچھ کا کچھ بول گئے ہیں. اسی طرح نالج کے لحاظ سے بھی یہ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دور ملوکیت میں چونکہ جو کنگ جن کا مقصد حیات اتنا ہی تھا کہ ہم حکمرانی پہ فائز رہیں اور حکمران بنے، باقی ان کو کوئی سروکار نہیں تھا. تو انہوں نے اصولت سمجھی کہ ہم جس طرح
باقی ملازم چوکیدار رکھتے ہیں، جس طرح باقی ہم گارڈ رکھتے ہیں، اس طرح مولوی رکھ لیں، جان چھوٹے مولوی سنبھالے ساری چیزوں، ہمیں یہ قصد نہ کرنا پڑے. تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ شرعی طور پہ بھی غلط ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو معصوم بچے ہوتے ہیں، انٹرنیشنل اگر آپ پڑھیں نا یو این کی ہدایات، جی یو این ہیومن چارٹر کو دیکھ لیں، تو جو بچہ ہوتا ہے اس کو تو کسی مذہب کی تعلیم دینا، مخصوص فرقے کی دینا، یہ چیزیں ٹھونسنا بچے کے ساتھ ظلم ہے. یہ بچوں کے جو حقوق ہیں ان میں دیکھو، اس کو تو ابھی بچے کو یہ پڑھانا چاہیے، لینگویج سیکھے، ابتدائی جو چیزیں ہوتی ہیں نالج کی وہ سیکھے. ایک میٹرک یا ایف اے آخر تو بچے ہی ہوتے ہیں نا جو 18 سال سے چھوٹے ہیں، جی ان کو تو چوائس کا یہ، اس کو تو اسٹیٹ کے مطابق جو بھی سلیبس ہے وہ پڑھے. اس کے بعد اگر وہ اپنی خصوصی میں جانا چاہتا ہے میٹرک کے بعد تو جائے جس میں مرضی. لیکن شروع میں تو یہ اب مولوی صاحب کے پاس کیا ہوتا ہے، ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہاں بھیج دیتے ہیں اور مولوی صاحب وہاں پٹائی بھی کرتے ہیں. حالانکہ دیکھو پٹائی کرنا کہ بچوں کے حقوق کی وائلیشن نہیں ہوتی. بالکل سر، یہی بات کہ پھر اس کے بعد اور بھی آپ کو اس کے بعد جو مدارس میں پٹائی کے ساتھ اور بھی بڑی بڑی بدسلوکیاں ہوتی ہیں بچوں کے بالکل ساتھ. اسی پر میں بات وہ سوال کرنے والا تھا کہ اس کے بعد جو جس ٹرامے سے وہ گزرتا ہے بچہ، بالکل یہ ہیومن سائیکی کے خلاف ہے، انسانی توقیر کے خلاف ہے. معصوم پھولوں جیسے بچے ہوتے ہیں، رونگٹے کھڑے. یقین جانو مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے جب میں دیکھتا ہوں ان کو ایسی عزیتیں دیتے ہیں. میں نے تو اپنی آنکھوں سے بھگتے ہوئے، میں نے خود مدارس میں ایک دور میں کافی پڑھتا رہا چیزیں، تو بس کچھ نہ پوچھیں، میرے تو آنسو نکل آتے ہیں اس کو یاد کر کے. یعنی وہ دیکھتے ہیں کہ جب کیا کس طرح مارا پیٹا تشدد کیا جاتا ہے بچوں کے اوپر، اور وہ بلکہ تشدد کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے یہ دین کا یہ بھی حصہ ہے. جو مولوی صاحب کرے وہ دین ہے بس. یہ اب کیا لیکن سر وہ بعد میں وہ خود کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ تو یونیورسٹیز میں بھی ہوتا ہے، یونیورسٹیوں کے اندر کیا کچھ نہیں ہوتا، اور لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہر یونیورسٹی میں ہر جگہ عام ہے. تو پھر ساری یونیورسٹیز بھی بند کر دیتے ہیں تو مدارس یونیورسٹی میں جو بچے جاتے ہیں کم از کم 18 ایئر کو تو کراس کر کے ہوتے ہیں. بالکل کر گئے ہوتے ہیں. لیکن دیکھو وہ ایک علیحدہ بات ہے. آپ وہ بھی اکا دکا مثال کو اب ایسے ہی ہے جیسے آپ سمجھیں ایک سفید چادر پہ 2-4 دبے لگے ہیں، تو آپ کہیں دیکھو دبے، جو کالی چادر ہے اس پہ سایہ ہی کالی، اس پہ دبا کیا ہوگا کالا. ٹھیک ہے. اور سر جب بات کی جائے تو پھر وہ آپ پر حکم لگ جائے گا کہ آپ اسلام پر حملہ کر رہے ہیں. یہی تو بات ہے. مولوی صاحب نے اپنا نام اسلام رکھا ہوا ہے جی، اور ان کے قائد جو ہے وہ پیور اسلام ہے، قرآن ہے. تو ان کے جو بھی بات کریں وہ قرآن اور اسلام کو یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ جس کا کوئی سارے افسانے میں ذکر نہ تھا وہی بات جو ہے نا چھائی بھی ہے. تو یہ بڑی زیادتی ہے. اب اس کا تقابل کرنا یونیورسٹی والوں کے ساتھ، دیکھو یونیورسٹی میں اگر اکا دکا ہوا، وہ بھی عاقل بالغ اپنی مرض سے کوئی دو انسان جیسے رہتے ہیں، وہ ایک الگ بحث ہے، اس میں علیحدہ ڈبیٹ ہونی چاہیے. لیکن یہ کہ ہم بچوں کو معاف کر دیں، بچوں کے معصومیت کی کچھ لحاظ کریں، شرم کریں نہ، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے سر، ہم ہر دفعہ گفتگو کرتے ہیں اور پھر مذہب کی طرف نکل جاتے ہیں، تو لیکن نہیں نکلے دوبارہ آپ سیکولر رہیں، جی آپ نہ جائیں. لیکن میں بھی نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہو گیا. اور وہ میں بات کر رہا تھا کہ یہ بات کی جاتی ہے کہ مودی کے ساتھ اسلام دشمنی جو ہے اس کو اٹیچ کیا جاتا ہے، اور اب الیکشن بھی آنے والے ہیں تو مودی صاحب ایسی چیزیں کریں گے کہ جس کی وجہ سے جو وہاں پر بی جے پی کی ایک اپروچ ہے عام لوگوں تک، اور جو عام لوگوں کی سوچ ہے ہندوازم کو لے کر، وہ ان کا ووٹ بینک جو ہے وہ مضبوط ہو، اور اسلام کے حوالے سے جو مذہبی لوگ ہوں گے ان کو وہ سائڈ پہ کریں گے تاکہ ان کا ووٹ بینک اچھا ہو. تو یہ بات کسی حد تک درست ہے؟ کسی حد تک بھی درست نہیں ہے، ایک حد تک بھی میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں. دیکھیں ایک چیز بڑک کے بہت زیادہ خرابی کی آخری منزلوں کو طے کی بھی ہے. میں کہتا ہوں مودی صاحب یا بی جے پی جو مرضی کر لیں، یہ بڑا بھی کاٹے نا، وہ اتنی کو اس کی شاخیں ہیں یہ ان سے کاٹ ہی نہیں سکتی. اتنی کو خرابیاں ہیں، اتنی کو آگے تک چیزیں بڑھی ہوئی ہیں جو پہلے انگریزوں نے اس کو دیے رکھا، بعد میں کانگریس نے بھی وہ لاڈلے پن کا سلوک یہ رکھا، اور ان چیزوں کو بڑھاوا ملتا رہا.